پارہ نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور تمہیں معلوم ہے کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رشتہ داروں اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ تو مال غنیمت کے 5 حصے کیے جاتے ہیں۔ 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے اور 5ویں حصے کے بھی پھر 5 حصے کیے جائیں گے۔ اس میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور باقی مفاد عامہ میں خرچ کیا جائے گا، جیسا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ حصے مسلمانوں پر ہی خرچ کرتے تھے۔ دوسرا حصہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں، تیسرا یتیموں، چوتھا مسکینوں، 5واں جو ہے وہ مسافروں میں جو ہے وہ تقسیم ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے مال غنیمت حلال کی، پہلے امتوں پر جو ہے وہ حلال نہیں تھی مال غنیمت۔ اس میں مال غنیمت میں حدیث میں آتا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم میں اگر ایک سوئی دھاگا بھی کوئی انسان لے لے نا تو اسے واپس کرنا ہوگا، وہ مال غنیمت میں اس کو رکھنا ہوگا۔ وہ جیسے جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اب کے جو امیر ہیں وہ جیسے تقسیم کرنا چاہیں گے ویسے ہی تقسیم ہوگا۔ تقسیم کے حصے بتا دیے گئے کہ 5 ہوں گے، ایک حصہ مجاہدین میں اور باقی جو 4 بچیں گے ان کے بھی آگے سے 5 حصے جو ہیں وہ کیے جائیں گے۔ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں جب مقابلے کا دن تھا ہم نے اپنے بندے پر جو ہے وہ نازل کی تھی، تو یہ حصہ بخوشی ادا کر دو، اللہ ہر چیز پر جو ہے وہ قادر ہے۔ کون سا حصہ؟ مال غنیمت کا حصہ کی جو تقسیم ہے وہ خوشی سے جو ہے وہ کر دو۔ یاد کرو وقت جب کہ تم وادی کے اس جانب تھے، جنگ بدر کا واقعہ بتایا جا رہا ہے۔ قصوہ وادی میں تھے جو مدینے کے قریب تھی اور دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، مکے سے مدینے سے دور، اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا۔ کس کا قافلہ؟ ابو سفیان کا قافلہ، جو شام سے مکہ جو ہے اس نے جانا تھا۔ اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے، لیکن جو کچھ پیش ہے وہ اس لیے تھا جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے۔ اب جنگ بدر اچانک ہوئی تھی، جنگ بدر کوئی پلان نہیں تھی، تو ظہور میں لے آیا تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو۔ کون؟ کافر۔ اور وہ دلیل روشن کے ساتھ یعنی کہ اللہ کافر کی قوت کو جو ہے وہ توڑنا چاہتا تھا، اور جسے زندہ رہنا ہے یعنی کہ اسلام میں وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے، یقیناً خدا سننے اور جاننے والا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا تاکہ مسلمانوں کا جو ہے حوصلہ جو ہے وہ مضبوط ہو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر مدینے سے نکل رہے تھے یا راستے میں کسی منزل پر تھے۔ کفار کا لشکر فی الواقعہ کتنا ہے یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اس لشکر کو دیکھا۔ جو منظر آپ کے سامنے پیش کیا گیا اس سے آپ نے اندازہ لگایا کہ دشمنوں کی تعداد کچھ زیادہ نہیں ہے۔ اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے اسے تمہیں بچایا، یقیناً وہ دلوں کے راز تک جو ہے وہ جانتا ہے۔ یاد کرو جب کہ مقابلے کے وقت خدا نے تم لوگوں کی نگاہ میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہ میں تمہیں کم کر کے پیش کیا تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے۔ یہ پہلے کا معاملہ ہے، لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمان کافروں کو دگنا نظر آتے تھے۔ پہلے کم دکھانے کا مقصد تھا کہ کافر لڑنے سے جو ہے وہ گریز نہ کریں، بعد میں زیادہ کی وجہ کہ کافروں میں بزدلی بیٹھ جائے، تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے، اور آخرکار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف جو ہیں وہ رجوع ہوتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو، یعنی کہ اب اس میں لڑائی کے آداب بتائے جا رہے ہیں، تو ثابت قدم رہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی۔
تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی کہ تمہارا روب ختم ہو جائے گا اور عزت ختم ہو جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو، یعنی کہ مشرکین مکہ کے طریقے نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ جب کافر جو ہے اتراتے ہوئے جو ہے وہ نکلے تھے، غرور سے نکلے تھے مکے سے، مسلمانوں کو اس کافرانہ روش سے جو ہے اختیار کرنے سے روکا جا رہا ہے کہ تم غرور سے نہیں، عاجزی کے ساتھ جو ہے جنگ میں ثابت قدمی دکھانا، تو اللہ کی مدد جو ہے وہ ضرور آئے گی۔ ذرا خیال کرو اس وقت کا جب کہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھا دیے تھے۔ ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مشرکین کو اندیشہ تھا کہ ان کا حریف قبیلہ انہیں پیچھے سے جو ہے وہ نقصان نہ پہنچائے، تو شیطان اس حریف قبیلے کے سردار کی شکل میں آیا اور کہا کہ آج فتح جو ہے وہ تمہاری ہے۔ مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں جو ہے وہ پھر گیا اور کہنے لگا میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ کیوں اسے فرشتے نظر آنے لگ گئے تھے۔ مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے، یعنی کہ دنیا پرستی میں مبتلا ہیں، اللہ سے غفلت میں ہیں، کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر رکھا ہے، یعنی کہ یہ سمجھ رہے تھے مدینے کے منافقین اور وہ سب لوگ جو دنیا پرستی اور اللہ سے غفلت کے مرض میں گرفتار تھے، یہ دیکھ کر کہ مسلمانوں کی تو مٹھی بھر جو ہے بے سر و سامان جماعت ہے، قریش جیسی زبردست طاقت سے ٹکرانے کے لیے جا رہے ہیں، آپس میں کہتے تھے کہ لوگ اپنے دینی جوش میں نہ دیوانے ہو گئے ہیں کہ اتنی بڑی طاقتور فوج سے جو ہے مٹھی بھر فوج لڑنے جا رہی ہے۔ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر رکھا ہے، حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جب کہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، وہ ان کے چہروں اور ان کے کولہوں پر ضربے لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگتو، یعنی کہ عالم برزخ میں مرنے کے بعد جو ہے وہ عذاب۔ تو یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیش کی مہیا کر جو ہے وہ رکھا ہے۔ تو ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ اللہ قوت رکھتا ہے، سخت سزا دینے والا۔ یہ اللہ کی سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے قوم کو عطا کی تھی اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل لیتی۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت کا جو اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتا ہے اس کا استعمال کیا ہے؟ صحیح استعمال کیا ہے؟ شکر کرنا۔ اور کفران نعمت اللہ کے حکموں کو کیا ہے؟ کفران نعمت اللہ کے حکموں کو جو ہے وہ نہیں ماننا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے نعمتیں سلب کر لیتا ہے۔ نعمتیں برقرار نہیں رہتی ہیں، تب تک برقرار رہتی ہیں جب تک اللہ تعالیٰ کا بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار رہتا ہے بندہ، اور پھر کیا ہے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، تو انسان کو نعمتیں جو ہیں وہ کم نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش ہے وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ سچا وہ ہے جو ڈرے بھی اطاعت بھی کرے، صرف منہ سے نہ کہتا رہے کہ میں ڈرتا ہوں، اس کے لیے اطاعت بھی جو ہے وہ ضروری ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، میں نے نا اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہوا ہے، اور تمہارے درمیان بھی ایک دوسرے پہ ظلم مت کرو، اور میرے بندو تمہارے اعمال جو ہیں شمار کر رکھے ہیں، تو جو اپنے اعمال سے بھلائی پائے گا اللہ کی حمد کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کو قبول فرما لے گا۔ انہوں نے اپنی رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا، آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ سب ظالم جو ہیں وہ لوگ تھے۔ اب کفار قریش کو یہ سب باتیں سنائی جا رہی ہیں۔ یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں تھے،
خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے۔ پس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی خبر لو، یعنی کہ میدان جنگ میں۔ پس اگر یہ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی خبر لو۔ ان کے بعد دوسرے لوگ جو اس روش کو اختیار کرنے والے ہوں تو ان کے حواس باختہ ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی قوم سے ہمارا معاہدہ ہو پھر وہ اپنی ذمہ دارانہ معاہدے کی جو ہے معاہدانہ ذمہ داریوں کو پس پش ڈال کر ہمارے خلاف کسی جنگ میں حصہ لے تو ہم بھی معاہدے کی اخلاقی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائیں گے، یعنی کہ پھر ہم بھی ان سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑ دیں گے۔ ہمیں حق ہوگا کہ اس سے جنگ کریں۔ نیز اگر کسی قوم سے ہماری لڑائی ہو رہی ہو اور ہم دیکھیں کہ دشمن کے ساتھ ایک ایسی قوم کے افراد بھی شریک جنگ ہیں جس سے ہمارا معاہدہ ہے تو ہم ان کو قتل کرنے اور ان سے دشمن کا سا معاملہ کرنے میں ہرگز کوئی تعامل نہ کریں گے، بالکل کسر نہیں چھوڑیں گے جو معاہدے توڑیں گے۔ اور توقع ہے کہ بدعہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے۔ اور اگر کوئی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو، یعنی اسے صاف خبردار کر دو کہ ہمارا تمہارا معاہدہ باقی نہیں ہے۔ یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا جو معاہدے توڑتے ہیں۔ منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گا، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے۔ تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے ہوئے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا کرو، یعنی کہ دشمن کے مقابلے میں جنگ کے لیے ہمیشہ تیار ہو۔ اپنے ساز و سامان جنگی ساز و سامان بڑھاتے رہو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک صبح یا ایک شام اللہ کی راہ میں نکلنا دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ ما فیہا جو دنیا میں کچھ بھی ہے ان سب سے بہتر ہے جہاد کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کی راہ میں جہاد کرنے والا کون ہے، اور وہ ایسا ہے جیسا کہ وہ ہمیشہ کا روزے دار اور شب زندہ دار ہو۔ شب زندہ دار کے راتوں کو جو ہے وہ عبادت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے ضمانت دی ہے کہ اگر اس سے موت آ گئی تو وہ اسے جنت میں داخل کرے گا یا پھر اسے اجر اور غنیمت کے ساتھ جو ہے صحیح سالم لٹائے گا، یا تو وہ شہادت کا درجہ پائے گا یا اسے غازی ہو کے لوٹے گا تو اسے اجر بھی ملے گا، عزت بھی اور مال غنیمت بھی جو ہے وہ ملے گا۔ دشمنوں کے اور ان دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے ہو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو، تاکہ جب جنگی ساز و سامان بڑھانے لگو تو دشمن کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اپنی جو ہے یہ فوج جو ہے ہر وقت یہ اپنی تیاری کر رہی ہے۔ تمہارے مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس ساز سامان جنگ اور ایک مستقل فوج ہر وقت تیار رہنی چاہیے تاکہ باوقت ضرورت فوری جنگی کارروائی کر سکو۔ یہ نہ ہو کہ خطرہ سر پر آنے کے بعد گھبراہٹ میں جلدی رضاکار اور اسلحہ سامان رس جمع کرنے کی کوشش کرو اور اس میں تمہاری جو ہے تیاری مکمل نہ اور دشمن فتح یاب ہو جائے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہو تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے مومنوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دلوں کو جوڑ نہ سکتے تھے۔ تو اللہ ہی جو ہے دلوں کو جوڑتا ہے۔ اختلافات کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محبت ڈال دی تھی کس میں؟ مسلمانوں میں۔ اوس اور خزرج کا قبیلہ جو ہے آپس میں بہت دشمن تھے، بہت جنگیں کرتے تھے، لیکن مسلمان جب اسلام قبول کیا تو ان میں جو ہے محبت اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پیدا کر دی۔ مگر وہ اللہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اور تمہارے ماننے والوں کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور جو اللہ کے احکام کی حفاظت کرتے ہیں اللہ ان کی حفاظت کرے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو جنگ پر ابھارو، یعنی کہ جہاد سے پہلے جو ہے صحابہ کو جنگ کی ترغیب دیں تاکہ ان کے دلوں میں جذبہ جہاد جو ہے وہ ماند نہ پڑے۔ اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر جو ہے وہ غالب آئیں گے، اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے۔ تو جو دین اسلام کی سربلندی کے لیے نکلتا ہے اسے اپنی جان کی کہاں پرواہ ہوتی ہے، تو اس کے اندر جو
جہاد کرنے کا جذبہ ہوتا ہے نا وہ کافر میں نہیں ہو سکتا، تو اس کے اندر جو توحید اور اسلام کی جو محبت ہوتی ہے اور اللہ کی محبت کے لیے وہ لڑتا ہے نا، تو اس کا رعب جو ہے وہ کافروں پہ اتنا زیادہ ہوتا ہے اور اس کی طاقت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ایک جو ہے نا 20 آدمی 200 پر غالب آئیں گے۔ کس طرح غالب آئیں گے؟ اپنے ایمان کی وجہ سے اور اپنے اللہ سے محبت کی وجہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وجہ سے وہ ایسے بندوں اتنے لوگوں پر جو ہے وہ غالب آئیں گے اور اللہ کی مدد کے ساتھ۔ اگر 100 آدمی ایسے ہو تو منکرین حق میں 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے اچھا اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا ہے، ایسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے، پس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے جو ہے وہ غالب آئیں گے۔ تعداد کی کمی کی وجہ سے نا مسلمانوں کے حوصلے پست ہو رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں موٹیویٹ کریں کہ جتنی محبت آپ اللہ سے کریں گے اے لوگوں صحابہ کرام، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد بھی جو ہے وہ اتنی ہی آئے گی، غالب آئیں گے، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے۔ جنگ بدر نہ پہلی تھی، معلوم نہیں تھا کہ کیا کیا جائے قیدیوں کے ساتھ، ان کو قتل کیا جائے یا فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیں تاکہ اس مال سے وہ آئندہ جنگ کی جو ہے وہ تیاری کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند کیا تو یہ آیت نازل ہو گئی کہ جب کافروں کا غلبہ ہو تو کافروں کو قتل کر کے ان کی طاقت کو توڑنا جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن جب کافروں کا غلبہ، کفر کا غلبہ ختم ہو تو قیدیوں کے بارے میں امام وقت کو اختیار چاہے قتل کرے یا فدیہ لے کر جو ہے وہ چھوڑ دے۔ اللہ غالب اور حکیم ہے، اگر اللہ نے پہلے سے نہ لکھا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی، بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے مال غنیمت اسے کھاؤ اور کہ وہ حلال اور پاک ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑا جاتا تھا، جو نہیں دے سکتے تھے ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا کہ انہوں نے 10 لوگوں کو پڑھانا تھا، کیونکہ مکے کے لوگ جو علم رکھتے تھے مدینے کے لوگ اتنا علم نہیں رکھتے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو کہ اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا کیا فدیہ، اور تمہاری خطائیں معاف فرما دے گا، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ لیکن اگر وہ تمہارے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی کہ منہ سے کلمہ پڑھ لیا تاکہ جان بچا لیں، تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، چنانچہ یعنی کہ آپ سے پہلے خیانت کرنے کے پہلے وہ اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے منہ سے صرف کلمہ کہا ہے، دل سے مانا نہیں ہے، تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، چنانچہ اس کی سزا اللہ نے انہیں دی ہے کہ وہ آپ کے قابو میں آ گئے ہیں، یعنی کہ قیدی بن کر آپ کے پاس ہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم ہے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں، اپنے مال کھپائے، جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی، ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ کون؟ مہاجرین اور انصار کی جو ہے یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ تو ایک مہاجر نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر ایک انصار کو قریبی رشتہ دار، جو رشتہ اخوت پر جو ہے ان کا رشتہ بنا دیا تھا کہ وہ وراثت میں بھی جو ہیں وہ حقدار ہوں گے، لیکن یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا کیونکہ وراثت کے حصے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر جو ہے وہ کر دیے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے مگر ہجرت کر کے دارالاسلام میں آ نہیں گئے، تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی کہ تعلق نہیں ہے، وراثت میں کوئی حصہ نہیں۔ اب مشرکین کے خلاف اگر ان کو مدد کی ضرورت ہو تو کر سکتے ہو، لیکن اب وراثت میں ان کو حصہ نہیں ملے گا یہاں جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ جو لوگ منکر حق میں ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ تو وراثت اب نہیں۔ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے، جدوجہد کی، جنہوں نے پناہ دی، کنہیں مدینے والوں نے مکہ والوں کو پناہ دی، وہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے، بہترین رزق ہے۔ جو لوگ بعد میں ایمان لائے، ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جدوجہد کرنے لگے تو وہ تم ہی میں شامل ہے، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی کہ اب وراثت جو ہے نسبی سسرالی رشتہ داروں میں تقسیم ہوگی۔ یقیناً اللہ ہر چیز کو جو ہے
وہ جانتا ہے۔ تو انصار نے مہاجرین کی بہت مدد کی تھی، اتنی کی تھی کہ انصار نے کہا کہ ہمارے باغ ہیں، ہم آپ میں تقسیم کر دیتے ہیں، آپ ہمارے باغ لے لیں۔ تو مہاجرین جو ہے وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے باغوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، آپ ہمیں اس کے بدلے جو ہے عوض جو ہے وہ ہمیں دے دیا کریں۔ تو ایک صحابی نے کہا تھا کہ میری جو ہے اتنی بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، تو آپ 2 بیویاں ہیں، اس میں سے ایک کو طلاق دیتا ہوں، آپ کو جو پسند ہو آپ اس سے شادی کر لیں۔ تو آپ نے کہا تھا کہ نہیں، اور پھر وہ خوددار وہ ہوتے کون؟ مہاجرین۔ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بسم اللہ ہوتی ہے اللہ کی ایمان، اور ابی ابن طالب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ ایمان ہوتی ہے، اس لیے اس میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اعلان کیا، اعلان برات ہے، بری و ذمہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے۔ تو یہ آیت جو ہے اس وقت نازل ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رکوع جو ہے آیت رکوع 5 کے آخر تک جو ہے اس وقت نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کے لیے روانہ کر چکے تھے۔ ان کے پیچھے جب یہ آیات نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تاکہ حاجیوں کے مجمع عام میں انہیں سنائیں، اور پھر حسب ذیل 4 باتوں کا اعلان کر دیں کہ جنت میں کوئی ایسا شخص داخل نہ ہوگا جو دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کرے۔ دوسری یہ بات تھی کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے۔ پھر تیسری بات، بیت اللہ کے گرد برہنہ طواف کرنا ممنوع ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاہدہ باقی ہے، یعنی جو نقض عہد کے مرتکب نہیں ہیں، جنہوں نے اپنے وعدے توڑے نہیں ہیں، ان کے ساتھ مدت معاہدہ تک وفا کی جائے گی، یعنی کہ ان کے وعدے، ان کے معاہدات نبھائے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان 10 ذی الحجہ کو جو ہے وہ کیا کہ اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے۔ بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو، یعنی کہ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم تک تمہیں جو ہے اجازت ہے، یا تو اسلام قبول کر لو یا تو یہاں سے جو ہے وہ چلے جاؤ۔ تو تاکہ او جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہی ہو کر رہے گا، تم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ حکم کو جو ہے وہ منع نہیں کر سکتے، اپنی مرضی نہیں اب کر سکتے، اب اپنی مرضیاں ختم، اب اللہ کا حکم ہی چلے گا۔ یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے، اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری و ذمہ ہیں، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ 10 ذی الحجہ کو جو ہے یہ حج اکبر کیوں کہا گیا؟ عوام عمرے کو حج اصغر کہتی تھی، اور عمرے سے ممتاز کرنے کے لیے حج کو حج اکبر جو ہے وہ کہتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول بھی بری و ذمہ، یعنی کہ شرک کرنے والوں کا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی ذمہ نہیں لیں گے، نہ ان کے لیے کوئی معافی ہے نہ ان کو کوئی بخشش ہے۔ اب اگر تم توبہ کر لو، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں توبہ کر لو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو منہ پھیرتے ہیں تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، بجز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے ہیں، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی بھی نہیں کی ہے اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کیا، تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، یعنی کہ مقرر مدت جو ہے وہ پورا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے۔ پس جب حرام مہینے گزر جائیں، حرام مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، رجب، محرم گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو، جہاں پاؤ انہیں پکڑو، گھیرو اور ہر گھات میں ان کی جو ہے خبر لینے کے لیے جو ہے وہ بیٹھو۔ اب یہاں حرام مہینوں سے مراد وہ 4 مہینے تھے جن کی مشرکین کو مہلت دی گئی تھی، چونکہ اس مہلت کے زمانے میں مسلمانوں کے لیے جائز نہ تھا کہ وہ مشرکین پر حملہ آور ہوتے، اسی لیے انہیں حرام مہینے جو ہے وہ حرام مہینے فرمایا گیا، یعنی کہ ان مہینوں تک مدت ہے، یا تو جو ہے وہ اسلام قبول کر لو یا اس کے بعد تم سے جو ہے پھر وہ جنگ ہوگی۔ تو پھر اگر وہ توبہ کر لیں، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ درگزر
فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ اب بے علم کو پناہ دے دو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اس کے پہنچا دو جگہ تک وہ جہاں جانا چاہتا ہے۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے ہیں۔ تو صلح حدیبیہ کے بعد بہت سے کافر ایمان طلب کر کے مدینہ آتے اور مسلمانوں کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتے تھے۔ تو چاہتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ پر جانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہیں جانے دو، کیونکہ ان لوگوں کو علم نہیں ہے کہ یہ کس جگہ کو اور جو ہے چھوڑ کر جا رہے ہیں، ان کو جانے دو، شاید یہ وہاں جا کر جو ہے سوچیں اور پھر اسلام قبول کر لیں اور واپس آ جائیں۔ ان مشرکین کی اللہ اور اس کے رسولوں کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدے کیے تھے، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اب یہاں پتہ چل رہا ہے مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک کہ وہ خود نہ لڑیں۔ مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے مگر جب کہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں، تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا، وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل تو ان کے انکاری ہیں۔ ان میں سے اکثر فاسق ہیں، انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں سدِ راہ بن کر کھڑے ہو گئے، یعنی کہ اللہ کے راستے سے روکتے رہے لوگوں کو۔ بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے رہے، کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ رکھتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ مشرکین، یہود اور مشرکین کی دشمنی جو ہے وہ بے نقاب یہاں پہ ہو رہی ہے۔ بس اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، تو یعنی کہ مسلمان اگر ہو گئے ہیں تو پھر انہیں نقصان نہ پہنچاؤ، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کر دیتے ہیں۔ اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں، یعنی کہ مسلمان ہو کر پھر کفر میں پلٹ جائیں، مرتد ہو جائیں، تو پھر تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو اور کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ پھر تلوار ہی کے زور سے وہ باز آئیں گے۔ یعنی کہ اگر مرتد ہو گئے ہیں اور دشمنوں کے ساتھ مل کر جنگ کر رہے ہیں تو پھر جو ہے ان کے ساتھ جنگ کرو۔ اور اسی حکم کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین کے خلاف جنگ کی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا، یعنی کہ ان مکہ کے سرداروں سے جو ہے نہیں لڑو گے۔ زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے، یعنی کہ جنگ کی ابتدا کافروں نے ہی کی تھی۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ ان سے ڈرو اور ان سے لڑو۔ اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، بہت سے مومنوں کو دل جو ہے وہ ٹھنڈے کرے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اور حالانکہ ابھی تو اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے مومن کون ہیں اور مومن کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جاں فشانی کی ہے، اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور و خادم بنیں، یعنی کہ مسجد کے متولی بنیں، بہرحال کہ اپنے اوپر وہ کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے، جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کی مسجدوں کے آباد کا تولیت تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں، وہی اختیار کر سکتے ہیں جو لوگ روز آخر کو مانیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں، انہی سے توقع ہے کہ سیدھی راہ پر چلیں گے۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کو آباد کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر جو ہے ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر، جس نے جاں فشانی کی اللہ کی راہ میں؟ کافروں کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے جب کہ یہ ایمان نہیں لے آئیں گے۔ تو کافر جتنے بھی اچھے نیک عمل کریں، خیر کا عمل کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ کو وہ قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ
مومن نہیں ہیں. جو اللہ نے کہا شرک نہیں میں معاف کروں گا، اور سب سے بڑھ کر تو وہ شرک کر رہے ہیں. اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں. اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا. اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ ہے جو ایمان لائے، جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہے. کون؟ مہاجرین. ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہے. ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے. تو اللہم انا نسألک جنت الفردوس. اے لوگو جو ایمان لائے اپنے باپوں اور بھائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ. اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں تو باپ اور بھائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں. یعنی کہ جہاد اور ہجرت میں تمہارے لیے ان محبت میں سے جو ہے کوئی آڑے نہ آئے، نہ گھر والے، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی، نہ اولاد، نہ مال. تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز تر ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے. اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا. تو یہ بڑی جو ہے نا خوفناک جو ہے آیت ہے کہ آج کل ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ جی کاروبار کا وہی تو ٹائم ہوتا ہے، بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے. آج کل بچے نماز پڑھتے ہیں، ٹیوشن میں نماز نہیں پڑھنے دیتے. تو کیا ہمیں کیا چیز جو ہے وہ عزیز ہے؟ ہم کس چیز کو زیادہ پریفر کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ جہاد بھی یہی ہے. آج کل کیا جہاد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا حرام کی بھی چیزیں ہیں اس سے جہاد کرنا ہے. اپنے آپ کو جہاد ہوتا ہے ایک انتہائی مقصد کو پانے کے لیے بے حد کوشش کرنا. تو آج کل کیا جہاد ہے؟ اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے، جو اپنی خواہشات کے ساتھ جو ہے وہ جہاد ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم جو ہیں ہمیں یہ چیز عزیز تر ہے جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو کیا ہم ان چیزوں کو نماز کے لیے چھوڑ دیتے ہیں یا ان کے لیے ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں؟ اور کیا ہم اللہ کی جب حلال کمائی کمانے کی باری آتی ہے تو ہمیں حرام جب زیادہ نظر آتا ہے تو کیا ہم ان چیزوں کے لیے حرام کو پریفر کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حلال کو رزق کو پریفر کرتے ہیں کہ نہیں حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا؟ کیا ہمارے دل میں کبھی ایسے خیالات آتے ہیں؟ نہیں آتے تو سوچنا چاہیے. کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے تو آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے نفس کے سوا نا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں. تو آپ نے فرمایا اے عمر تو غور کر لے تو کیا کہہ رہا ہے. اگر میں تجھے سب سے زیادہ محبوب نہیں تو تیرا ایمان بھی مکمل نہیں ہے. تو ایمان ہی نہیں مکمل ہوتا تو آج ہم نے ہمارے کاروبار ماند پڑ جانے کے بھی خطرے ہوتے ہیں نماز کے لیے. ہمیں سب جو خطرے تبھی ستاتے ہیں جب ہماری دنیا جو ہے وہ جا رہی ہو. جب دین جا رہا ہو تب ہمیں کوئی خطرہ نہیں ستاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کو اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں. اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد جو ہے وہ کر چکا ہے. ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی شان تم دیکھ چکے ہو. اس روز تمہیں اپنی کثرت سے کے تعداد کا بہت غرور تھا مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی. اب غزوہ حنین شوال 8 ہجری میں ان آیات کے نزول سے 12-13 مہینے پہلے مکہ اور طائف کے درمیان وادی حنین میں پیش آیا واقعہ. اس غزوہ میں مسلمانوں کی طرف سے 12,000 فوج تھی اور دوسری طرف کفار ان سے بہت کم تھے. لیکن اس کے باوجود قبیلہ حوازن کے تیر اندازوں نے مسلمانوں کا منہ پھیر دیا کیونکہ اس دفعہ مسلمانوں نے نا اپنے اوپر بھروسہ کر لیا تھا کہ ہم تو 12,000 ہیں تو ہم تو مسلمان تو جیتے ہی جیتیں گے، کافر تو آج شکست انہیں ملے گی. تو بھروسہ جب اپنے اوپر کیا تو پھر حال کیا ہوا، ان کے تیر اندازوں نے مسلمانوں کا منہ پھیر دیا. لشکر اسلام بری طرح تتر بتر ہو کر پسپا ہوا. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چند مٹھی بھر جاں باز صحابہ تھے جن کے قدم اپنی جگہ جو ہے وہ جمے رہے اور انہی کی ثابت قدمی کی وجہ سے
انہی کی ثابت قدمی کا نتیجہ تھا کہ دوبارہ فوج کی ترتیب قائم ہو سکی، بالآخر فتح مسلمانوں کے ہاتھ رہی، ورنہ فتح مکہ سے جو کچھ حاصل ہوا تھا اس سے بہت زیادہ حنین میں جو ہے وہ کھو دینا پڑتا۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلی کہ انسان کو جب بھی کوئی کام کرے تو وہ بھروسہ اللہ پر ہی کرے، اپنے اوپر کبھی بھروسہ رکھ کر جو ہے وہ کام نہ کرے، ادروائز پھر یہ حال ہوتا ہے کہ دشمن جو ہے وہ غلبہ پا لیتا ہے۔ تو اپنی زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے، پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، مومنین پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، پھر فرشتوں سے جو ہے مدد کی اور منکرین حق کو سزا دی۔ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار جو ہے وہ کرے۔ تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق جو ہے وہ بخش دیتا ہے۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا، یعنی کہ کافر جو ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تو یہ کافر جو ہے غزوہ حنین میں جن کفار نے شکست کھائی تھی وہ سب بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ان کو توبہ کی توفیق مل گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے دے دی، کیونکہ ان کے دل میں توفیق کی طلب تھی کہ اللہ ہمیں توفیق دے۔ اے لوگو جو ایمان لائے، مشرکین ناپاک ہیں، عقائد اور اعمال ان کے ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ وہ پھٹکنے پائیں۔ اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، اللہ علیم اور حکیم ہے۔ کیا انہیں تنگ دستی کا خطرہ تھا؟ حج کے موسم میں زیادہ اجتماع کی وجہ سے جو تجارات ہوتی تھی نا یہ متاثر ہوگی، لیکن سارا عرب مسلمان ہو گیا، حج کے موقع پر مسلمانوں کی ریل پیل ہو گئی تو جو اب بڑھتی ہی جا رہی ہے، یعنی کہ ان کی تجارت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا اسے حرام نہیں جو ہے وہ کرتے اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے، ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے جو ہیں وہ بن کر رہیں۔ یعنی لڑائی کی یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان لیں اور دین حق کے پیرو بن جائیں، بلکہ اس کی یہ ہے کہ ان کی حکمرانی ختم ہو جائے کافروں کی، کیونکہ دین میں زبردستی نہیں، اس لیے زمین میں حاکم اور صاحب امر بن کر نہ رہیں، بلکہ زمین کی نظام زندگی کی تمام جو ہے حکومت نہ وہ دین کے ماننے والوں کے جو ہے وہ ہاتھ میں رہے اور اہل کتاب ان کے متحد تابع اور مطیع بن کریں۔ اس کے بعد ان میں سے جس کا جی چاہے وہ خود اپنی مرضی سے مسلمان ہو جائے، ورنہ جزیہ جو ہے دیتا رہے۔ جزیہ یعنی کہ ٹیکس دے گا جب مسلمان کی حکومت میں رہے گا۔ جزیہ بدل ہے اس امان اور حفاظت کا جو ذمیوں کو یعنی کہ غیر مسلم کو اسلامی حکومت میں عطا کی جاتی ہے، نیز وہ علامت ہے اس امر کی یہ لوگ تابع امر بننے پر راضی ہیں۔ یہ اب جو ہے تابع بن کر جو ہے وہ رہیں گے، کیونکہ ان کو مسلمانوں نے امان دی ہے اور اپنی ملک میں رہنے کی جو ہے وہ جگہ دی ہے، تو یہ ٹیکس دے کر جو ہے وہ رہتے رہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے۔ خدا کی مار ان پر، یہ کہاں مبتلا ہوئے تھے، خدا کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء و درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے عیسائی تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام لا کر جو ہے وہ قبول ہوئے نا، انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ اس آیت میں ہم پر اپنے علماء و درویشوں کو خدا بنا لینے کا جو الزام عائد کیا گیا ہے اس کی اصلیت کیا ہے؟ جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ جو کچھ یہ لوگ حرام قرار دیتے ہیں اسے تم حرام مان لیتے ہو اور جو کچھ یہ حلال قرار دیتے ہیں اسے حلال مان لیتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یہ تو ضرور ہم کرتے ہیں۔ فرمایا بس یہی ان کو رب مان لینا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کی سند کے بغیر جو لوگ اپنی زندگی کے لیے جائز اور ناجائز کی حدود مقرر کرتے ہیں وہ دراصل خدائی سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس حق شریعت سازی کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ کے سوا نہ اپنے حدوں کو جو ہے وہ خدا بنا لیتے ہیں۔ تو ہم نے ان حدوں میں رہنا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کی ہیں، ہم نے اپنی حد نہیں بنانی ہے، جو ہمارا دل چاہے گا ہم وہ نہیں کر سکتے، ہمیں وہ کرنا ہوگا جو ہمیں اللہ نے کرنے کو کہا ہے۔ جن کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے، اس طرح مسیح ابن مریم کو حالانکہ ان کو معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، وہ جن کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے، پاک ہے
کس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں ہے، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، یعنی کہ اسلام کو باتوں سے بجھا دیں، اپنی سازشوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اسلام کی روشنی کو پھیلا کر جو ہے وہ رہے گا، یعنی کہ کثرت سے لوگ مسلمان ہوں گے، خواہ کافر کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جن سے دین پر غالب کر دیں، کہ پوری دنیا پر جو اسلام کا طریقہ رائج ہو جائے، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ دردناک سزا کی خوشخبری دے دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ ایک دن آئے گا اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر ان سے لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں کو جو ہے وہ داغا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سونے اور چاندی کا مالک اس کا حق یعنی کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن آگ کے تختے بنائے جائیں گے، پھر ان تختوں کو دوزخ کی آگ میں تپا کر اس شخص کی پیشانی، پہلو اور پشت کو داغا جائے گا، اور جب وہ تختے ٹھنڈے ہو جائیں گے تو انہیں پھر گرم کر کے اس شخص کو لگائے جائیں گے، اور اس دن مسلسل یہی ہوتا رہے گا جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ جو ہے وہ چکھو۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ مال جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے، یہ زکوٰۃ اس کو کہتے ہیں کنز، خزانہ۔ یہ زکوٰۃ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جن سے دین پر غالب کر دیں، کہ پوری دنیا پر جو اسلام کا طریقہ رائج ہو جائے، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ دردناک سزا کی خوشخبری دے دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ ایک دن آئے گا اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر ان سے لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں کو جو ہے وہ داغا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سونے اور چاندی کا مالک اس کا حق یعنی کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن آگ کے تختے بنائے جائیں گے، پھر ان تختوں کو دوزخ کی آگ میں تپا کر اس شخص کی پیشانی، پہلو اور پشت کو داغا جائے گا، اور جب وہ تختے ٹھنڈے ہو جائیں گے تو انہیں پھر گرم کر کے اس شخص کو لگائے جائیں گے، اور اس دن مسلسل یہی ہوتا رہے گا جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ جو ہے وہ چکھو۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ مال جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے، یہ زکوٰۃ اس کو کہتے ہیں کنز، خزانہ۔ یہ زکوٰۃ سے پہلے کا حکم کہ جس کنز نہیں ہے، اچھا یہ پڑھ لیا ہم نے۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا نا، اللہ کے ہاں سال جو ہے، مہینے جو ہیں سال کے 12 ہی ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، یہی ٹھیک ضابطہ ہے۔ لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، جان رکھو اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے۔ نصیحت و کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ کسی سال ایک مہینے کو حلال قرار دیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد بھی پوری کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں۔ عرب میں نسی 2 طرح کی تھی۔ ایک صورت تو یہ تھی کہ جنگ و جدل، غارت گری اور خون کے انتقام لینے کی خاطر کسی حرام مہینے کو
حلال قرار دے لیتے تھے اور اس کے بدلے میں کسی حلال مہینے کو حرام کر کے مہینوں کی تعداد پوری کر دیتے تھے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ قمری سال کو شمسی سال کے مطابق کرنے کے لیے اس میں ایک مہینہ قبیصہ کا ایک مہینہ بڑھا دیتے تھے تاکہ حج ہمیشہ ایک ہی موسم میں آتے رہے اور وہ گرمی کی جو ہے وہ شدت جیسے موسم جو ہیں وہ بچتے رہیں اور وہ ان زحمتوں سے بچ جائیں جو قمری حساب کے مطابق مختلف موسموں میں حج کے گردش کرتے رہنے سے پیش آتی ہے۔ اسی طرح 33 سال یعنی کہ 33 ایئرز حج اپنے اصلی وقت کے خلاف دوسری طریقوں میں ہوتا رہتا تھا، اور جب 34 ایئر سٹارٹ ہوا یعنی کہ 34واں سال جب آیا تو ایک مرتبہ اصل ذی الحجہ کو 9-10 تاریخ کو ادا ہوتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ یعنی کہ 33 سال ایک ہی جو ہے موسم میں آ رہا ہے، اچھے موسم میں، اور پھر 34ویں سال جو ہے جب اس کا اصل مہینہ وہ بنتا تھا 9ویں 10ویں کا جو ہے تب حج ہوتا تھا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا، جس سال حجۃ الوداع کیا، اس سال حج اپنی اصلی طریقوں میں آیا تھا اور اسی وقت سے نسیک کا طریقہ جو ہے وہ ممنوع کیا گیا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک جو ہے وہ سزا دے گا۔ اب یہ واقعہ ہے جنگ تبوک کا۔ روم کے بادشاہ عیسائی ہرقل کے بارے اطلاع ملی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے تیاری کا حکم دے دیا۔ موسم گرمی کا تھا، سفر بہت لمبا تھا، کھجوروں کے باغ جو ہے وہ پکے ہوئے تھے، اب جو ہے وہ فصل جو ہے وہ کاٹنی تھی، کھجوریں اتارنی تھی۔ شوال 9 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ جنگ ہوئی تو مسلمان جو ہے 20 دن ملک شام کے قریب تبوک میں جو ہے وہ رہ کر واپس آ گئے۔ اس کو جیش الاسرا بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ اٹھ نہیں رہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں اٹھو گے تو عذاب آئے گا۔ کہ کیوں نہیں اٹھ رہے تھے؟ سستی کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، اور ان کی فصلیں کٹ رہی تھیں اس کی وجہ سے۔ تو آج ہم بھی اپنے آرام نہیں قربان کر سکتے، آج ہم اپنی چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ باتیں بہانے بناتے ہیں۔ آپ بچے چھوٹے ہیں، ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتے، ہمیں قرآن نہیں سننے دیتے، ہم آ نہیں سکتے، ہم یہ ہے وہ ہے۔ تو آپ جب مسجد حرم میں جائیں نا تو وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں اور ان کی مائیں نماز بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں، قرآن بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا، یعنی کہ نہیں آؤ گے جہاد کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں کوئی اور لوگوں کو لے آؤں گا، اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کی نا تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا۔ کہاں سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مکہ، جب کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا تہیہ کر لیا تھا، اور آپ نے اس رات کو جو قتل کے لیے مقرر کی گئی تھی مکے سے نکل کر غار ثور میں 3 دن تک جو ہے وہ رہے اور پھر مدینے کی طرف ہجرت فرما گئے۔ اس وقت غار میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ جب کافروں نے انہیں نکال دیا، جب وہ صرف 2 میں کا دوسرا تھا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق یہ دونوں تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب جو ہے وہ نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، فرشتوں سے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا۔ اللہ کا بول تو اونچا ہے ہی، اللہ زبردست دانا اور بینا ہے۔ تو اب یہاں پہ بتایا گیا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ میں نے کافروں کے پاؤں دیکھ لیے ہیں، تو عرض کیا یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کوئی بھی، انہوں نے کہا رسول اللہ اگر ان میں سے کوئی بھی اپنے پاؤں اٹھا کر دیکھے گا نا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ نے فرمایا 2 آدمیوں کے متعلق کیا خیال ہے جس کے ساتھ تیسرا اللہ ہے، یعنی کہ آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کر کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر وہ بات اور یہ غزوہ تبوک کی، نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، خوشی سے یا ناخوشی سے، غریب ہو یا امیر،
چاہیے کہ تمہیں نقل و حرکت کرو، تمہیں نکلنا پڑے گا، چاہے تم پر بھاری ہے یا ہلکا ہے۔ اے نبی اور بہتر جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تم جہاد کے لیے نکلو گے، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا، یعنی کہ آسان ملنے والا فائدہ ہوتا نا، سفر ہلکا ہوتا، گرمی نہ ہوتی، تو ضرور جو ہے وہ آپ کے ساتھ چلنے پر تیار ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت جو ہے کٹھن ہو گیا تھا نا، بہت دور کا سفر، بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اب وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً آپ کے ساتھ جاتے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ وہ بہانے کر رہے ہیں۔ قحط کا زمانہ تھا، شدید گرمی تھی، اور نئے سال کی فصلیں جن سے آس لگی ہوئی تھی کٹنے کے قریب ہے، ان کو تبوک کا سفر بہت ہی گرا جو ہے وہ محسوس ہونے لگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں نے رخصت دی، اور تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے تاکہ کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی آپ جان لیتے۔ یعنی کہ جو بہانے کر رہے تھے کہیں نہیں جانے کی وہاں پہ، تو پہلے آپ تحقیق کر لیتے۔ جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کبھی آپ سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے۔ اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ ایسی درخواستیں تم صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کے اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، جن کے دلوں میں شک ہے۔ کون؟ منافقین ہی جو ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے جو ہیں وہ پیچھے رہتے ہیں یا سست رہتے ہیں۔ اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا ہی پسند نہ آیا، اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ تو جو اللہ کے دین کے لیے نہیں نکلتے نا، جو اللہ کے دین کے لیے وقت نہیں نکالتے ہیں، سستی کرتے ہیں، نہیں آنا چاہتے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی ان کا اٹھنا پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اور سستی دیتا ہے، کہتا ہے سوئے رہو بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ، نہیں سننا تو نہ آؤ۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا وہ نہیں آئے، انہوں نے خرابیاں ہی پیدا کرنی تھی۔ وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، وہ تو فتنہ پیدا کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ اگر تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی ان میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں، یعنی کہ منافقین کے ساتھی جو مومنین کے لشکر میں شامل تھے۔ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوشش کی ہے، یعنی کہ اس نے منافقین نے فتنہ برپا کرنے کی کوشش کی ہے، اور ناکام کرنے کے لیے، یعنی کہ آپ کو ناکام کرنے کے لیے طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا، یعنی کہ اسلام کا غلبہ ہو گیا، اللہ کا کام ہو کر آ۔ ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجئے، مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے، یعنی کہ مجھے آزمائش میں نہ ڈالے۔ کون سی آزمائش تھی؟ جد بن قیس نے کہا کہ مجھے ساتھ نہ لے جائیں، روم کی عورتوں کو دیکھ کر میں صبر نہ کر سکوں گا، کیونکہ روم کی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر لیا اور اجازت دے دی۔ آیت نازل ہوئی کہ فتنے میں گر چکے لوگ جو جہاد سے پیچھے ہٹ گئے۔ سن رکھو، فتنے میں تو یہی لوگ پڑے ہیں، اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے، جب مسلمانوں کو کامیابی ملتی ہے تو منافقین کو بہت برا لگتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش پلٹتے ہیں، یہ کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ جو ہے وہ ٹھیک کر لیا تھا، یعنی کہ ہم وہاں موجود تھے۔ ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی جو ہے بھلائی ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ اللہ ہمارا مولا ہے، اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہونا، اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے، یعنی کہ یہاں شکست ملے گی یا کامیابی ملے گی، اور دونوں میں ہی بھلائی ہے۔ ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں نا، وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے۔ اچھا تم بھی اب انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ تو مسلمانوں کو کامیابی ملے یا شکست، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اجر دینا ہی دینا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی راہ کے لیے جو ہے وہ نکلے تھے۔ ان سے کہو تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا باکراہت، بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے، کیونکہ ایمان نہیں ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کو ان کے مال بھی نہیں چاہیے، کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔ منافقین شرم کچھ لے آتے کہ ہم جا نہیں سکتے تو جنگ میں مال جو ہے وہ
تھوڑا سا لگا دیں، تو ایسے صدقے قبول نہیں ہوتے، کیونکہ صدقے دل کی خوشی سے قبول ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی مال کی جو ہے وہ پرواہ ہے، یعنی کہ آنا نہیں چاہ رہے تو ان کا جو ہے وہ نفاق چھپ جائے کہ دیکھو ہم نے تو ہے، ہماری مجبوری ہے، ہم نہیں جا سکتے، تو یہ مال ہم جو اللہ کی راہ میں لگا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے مال اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ دل کی خوشی سے جو ہے اللہ کی راہ پہ خرچ کرو، اللہ وہ قبول کرتا ہے۔ ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کیا۔ نماز کے لیے آتے ہیں نا تو کسمساتے ہوئے سستی کے مارے ہوئے آتے ہیں، اور بڑی جیسے بوجھ پڑ گیا ان پر، نماز اب پڑھ ہی لیں، اب بالکل ٹائم ختم ہونے لگا، اب چلو اٹھو جی نماز پڑھ ہی لیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، جبکہ دل میں نہ نماز کی محبت ہے اور نہ جو ہے وہ جس سے محبت ہو انسان اس کی طرف جلدی جاتا ہے، تو یہ تو دکھانے کے لیے پڑھتے تھے نا، دل میں ایمان تھا ہی نہیں۔ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل نہ خواستہ خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ نہ چاہتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے بالکل بھی نہیں چاہتا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ان کے مال اور دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دے کر دھوکہ نہ کھاؤ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کی دنیا کی زندگی میں مبتلا عذاب کریں ان کو، اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق کی حالت میں دیں۔ وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں۔ کون تم میں سے نہیں ہے؟ منافق۔ اصل تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں۔ کس سے؟ مومنین سے۔ اگر وہ کوئی جائے پناہ پا لیں یا کوئی کھو یا کوئی ایسی جگہ بیٹھنے کی جگہ وہ ڈھونڈ لیں تو بھاگ کر اس میں جو ہے وہ جا چھپیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم پر آپ پر اعتراضات کرتے ہیں۔ اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے، کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم پر عنایت فرمائے گا، ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں۔ یہ صدقات تو دراصل فقیروں مسکینوں کے لیے ہیں، یعنی زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کی بھی مدد کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں۔ فقیر سے مراد وہ شخص ہے جو اپنی معیشت کے لیے دوسروں کی مدد کا محتاج ہو، اور مسکین وہ لوگ جو عام حاجت مندوں کی بنسبت زیادہ خستہ حال ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہوں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، یعنی کہ نئے مسلم ہوئے ہیں، ان کو جو ہے ان کے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جائیں، ان کو پیسے جو ہیں وہ زکوٰۃ کے پیسوں میں سے جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ نیز یہ گردنوں کے چھڑانے، غلام آزاد کرنے، قرض داروں کی مدد کرنے میں بھی جو ہے وہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور راہ خدا میں بھی اور مسافر نوازی میں بھی استعمال کرنے کے لیے۔ اگر کوئی مسافر ہے، مستحق امداد جو ہے وہ ہو گیا ہے، تو چاہے وہ اپنے گھر بار میں بہت ہی زیادہ جو ہے گھر یا وطن میں صاحب حیثیت ہی ہو، تو اس کو بھی جو ہے زکوٰۃ جو ہے وہ زکوٰۃ کے پیسوں میں سے مسافر کی مدد جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں، ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کرنے کی جو ہے فکر کریں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرتا ہے، اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ تو اللہم اجرنا من النار۔ یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو۔ اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ غزوہ تبوک کے زمانے میں منافقین اکثر اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا نعوذ باللہ مذاق اڑاتے تھے، اور اپنی تضحیک سے یعنی کہ مذاق سے لوگوں کی ہمتیں پست کرنے کی کوششیں کرتے تھے جنہیں وہ نیک نیتی کے ساتھ آمادہ جہاد پاتے۔ چنانچہ روایات میں لوگوں کے بہت سے اقوال منقول ہوئے ہیں، منقول یعنی کہ لکھے ہوئے ہیں۔ مثلا ایک محفل میں چند منافق بیٹھے یہ گپ لڑا رہے تھے کہ ایک نے کہا اجی کیا رومیوں کو بھی تم نے کچھ عربوں کی طرح سمجھ رکھا ہے؟ کل دیکھ لینا یہ سب جو ہیں لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، رسیوں میں بندھے ہوئے آئیں گے۔ دوسرا بولا
مزہ ہو جو اوپر سے 100 کوڑے لگانے کا حکم ہو جائے۔ ایک اور منافق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کی سرگرم تیاریاں کرتے دیکھ کر اپنے یار دوستوں سے کہا، آپ کو دیکھیے کہ آپ روم شام کے قلعے فتح کرنے چلے ہیں۔ تو یہ جو ہے مذاق جو ہے وہ اڑایا کرتے تھے۔ ان سے کہو، کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ تھی؟ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کو مذاق اڑانے کے لیے اور کوئی نہیں جو ہے وہ ملا، تم کس چیز کا مذاق اڑا رہے ہو، تمہیں تو یہ بھی نہیں معلوم ہے۔ اب عذرات جو نعت تراش ہو، یعنی کہ جب پوچھتے کہتے نہیں ہم تو اپنی باتیں کر رہے تھے، تو بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے دوسروں کا مذاق اڑانے کے لیے باتیں کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو دوسروں کا نہیں، ہم تو کوئی اور بات کر رہے تھے۔ امام شافعی سے کسی نے پوچھا اللہ کی آیت کا مذاق اڑائیں تو کیا کریں؟ کہا کہ وہ کافر ہے جو اللہ کی آیت کا مذاق اڑائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا ایک آدمی آیا، اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دی ہیں۔ ابن عباس نے کہا کہ 3 تو اللہ نے حکم دیا تھا، زیادہ کرنا گناہ ہے، تو دین کا مذاق اڑانا کبیرہ گناہ ہے۔ دین کا مذاق تھا نا، اللہ تعالیٰ نے 3 کہا ہے تو اس نے 1000 دے دی، تو یہ مذاق جو ہے نہ بنایا کرو۔ اللہ کی آیات کا مذاق بنانے والا کافر ہے۔ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے، اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ مخلص مسلمان ہو گئے تو معافی، اگر منافقت رکھی تو پھر جو ہے وہ سزا ملے گی۔ منافق مرد اور منافق عورتیں، دنیا میں اگر نفاق نہ ظاہر ہوا تو قیامت میں تو ضرور سزا ملے گی۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں۔ اب منافق جو ہو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ برائی کرنے کا حکم دیتا ہے، بھلائی سے منع کرتے ہیں، اپنے ہاتھ خیر سے روک کے رکھتے ہیں، بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ یہ اللہ کو بھول گئے ہیں تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا ہے۔ یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں۔ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے۔ تو اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں منافقت سے بچا کے رکھے، دلوں کو ہمارے اللہ باطن کو پاک کر دے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وہی ان کے لیے موضوع ہے۔ ان پر اللہ کی پھٹکار ہے، ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیش روؤں کے تھے، جو تمہارے پہلوں کے تھے وہی تمہارے رنگ ڈھنگ ہیں، اور تم سے زیادہ زور آور، تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے۔ پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے، اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اس طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسی ہی بحثوں میں تم بھی پڑے ہو جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے۔ سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع چلا گیا، وہی خسارے میں ہے۔ کیا ان لوگوں کو اپنے پیش روؤں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ پہلی قوموں کی کوئی واقعات نہیں سنے؟ نوح علیہ السلام کی قوم عاد، قوم سمود، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، مدین کے لوگ، وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے۔ پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ اپنے اوپر خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔ جو اللہ کی بات کو نہیں مانتا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا، وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے۔ مومن مرد، منافق کیا کرتے ہیں؟ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں۔ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، رفیق مددگار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مومن کے لیے نا ایک دیوار کی طرح ہے، جس طرح ایک اینٹ دوسری کی مضبوطی کا ذریعہ ہے نا، اسی طرح مومن بھی جو ہے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں۔ جیسے ایک جسم کے عضو کو ایک تکلیف ہوتی ہے نا تو سارا جسم محسوس کرتا ہے، اس طرح مومن کو اگر ایک مومن کو تکلیف ہوئی تو دوسرا مومن بھی اپنے جسم میں یا اپنے دل میں محسوس کرتا ہے کہ اس کو دکھ ہے۔ تو آج کون کسی کو مضبوط ہونے دے رہا ہے؟ کس کے لیے مضبوطی کا سہارا بن رہا ہے؟ کیا ہم دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ تو پھر سوچنا چاہیے کہ ہم میں کیا چل رہا ہے، ہم میں ایمان ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ منہ سے ہی کہے بیٹھے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی۔ یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے۔ ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے، انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہم انا نسألک جنت الفردوس، آمین۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ منافقین پر سختی کریں، اگر اس کی سازشیں بے نقاب ہوتی ہیں، زبان سے انہیں واعظ کریں، نصیحت کریں۔ اگر وہ اخلاقی جرائم کریں تو ان پر حدود نافذ کریں۔ آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بدترین جائے قرار ہے۔ سب سے نچلے درجے میں جو ہونے منافقین ہونے، اللہ استغفر اللہ، بدترین جائے قرار ہے۔ یہ لوگ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں ہم نے وہ بات نہیں کی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کی ہے۔ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے، انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا ہے جسے وہ کر نہ سکے۔ یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے نا کہ تاکہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا، یعنی کہ مدینے کو تجارت سے جو ہے خوشحالی ہوئی۔ منافقوں کو یہ بات بڑی ناراضگی والی لگی، بلکہ اپنے فضل سے ان کو جو ہے وہ غنی کر دیا، ان کو یہ بات جو ہے وہ تسلیم نہ ہوئی۔ اب اگر یہ اپنی روش سے باز آئیں تو انہیں کے لیے بہتر ہے، اگر وہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ زمین میں کوئی نہیں ان کا حمایتی اور مددگار۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے، نیک بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا وہ تو کرنے لگے کنجوسی، بخل کرنے لگے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہ تھی۔ تو جو اللہ سے وعدے کیے ہیں وہ پورے کرنے پڑیں گے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بد عہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی، اس کے جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا۔ تو کیا اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑو، جھوٹ بولو تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ دلوں میں نفاق بٹھا دیتا ہے، جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز اور اس کی پوشیدہ سرگوشیوں تک کا معلوم ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو جھوٹ بولے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم میں سے کیا؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے نہیں ہے، تو پھر وہ کس میں سے آ رہا ہے؟ منافقین میں سے آ رہا ہے۔ جو اس کے حضور ان کی، جب تک کہ منافق اپنی منافقت سے توبہ نہیں کرے گا، جھوٹ سے وہ توبہ نہیں کرے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت نہیں پھر برسنی۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چھپ چھپ کے سرگوشیاں کرتے ہیں یا جو بھی کرتی ہیں، یا عورتیں ہیں یا مرد ہیں، اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، کیونکہ وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ ان کنجوس دولت مندوں کو جو برضاؤ رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھاڑتے ہیں، ان کے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے لیے مال جمع کرنے کے لیے کہا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا جو ہے وہ مال اپنے گھر کا لیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آدھا جو ہے وہ دیا، اور حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بھی جو ہے بھاری بھر کر رقم دی۔ ان میں ایک شخص تھا، ساری رات اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس نے ساری رات یہودی کا کنواں چلایا اور اس کے بدلے میں اسے مٹھی بھر کھجوریں ملی، تو اس نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جنگ تبوک میں جو ہے وہ چندہ کے لیے اس کے پاس وہی تھا، اس نے وہ دے دیا۔ تو منافقین اس کے دینے پر مذاق اڑا رہے تھے، تو مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں چھوٹا بھی دو، کم بھی دو، اللہ تعالیٰ نیتیں دیکھتا ہے اور جذبات جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ جن کے پاس راہ خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے، جو اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں، اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے، یعنی کہ جو ان کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ نے ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اب کیا ہوا؟ عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار، جب اس کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو اپنا کرتا بھی دیا اور اس کے لیے مغفرت کی جو ہے دعا بھی کی۔ تو جب مغفرت کی دعا کی نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافقین کے لیے میں مغفرت جو ہے وہ قبول نہیں کروں گا، اگر آپ 70 بار بھی کریں گے نا تو میں جو ہے 70 بار بھی ان کی قبول نہیں کروں گا، بلکہ ایمان اور جو عمل صالح کی پونجی لے کر آئے گا نا اس کے بارے میں آپ کی دعا قبول ہوگی، اس کے بارے میں آپ کی شفاعت قبول ہوگی، منافقین کے لیے دعا نہیں قبول ہوگی۔
اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے کیوں نہیں معاف کر، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا۔ اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات جو ہے وہ نہیں دکھاتا ہے۔ جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی، منافقین کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھنے پر خوش ہوئے اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں، انہوں نے لوگوں سے کہا کہ سخت گرمی میں نہ نکلو، سخت گرمی میں نہ نکلو، گرمی نہیں ہم سے برداشت ہوتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی یہ آگ جہنم کا 70واں حصہ ہے، 70، اور دنیا کی آگ سے 69% زیادہ ہے جہنم کی آگ۔ تو اللہم اجرنا من النار۔ تو دین کے راستے میں جو تکلیفیں آتی ہیں نا، جو انسان آرام کی قربانی کرتا ہے، جو مشکلیں آتی ہیں، جو انسان مشقت برداشت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا آخرت میں اجر ضائع نہیں کرے گا، اس کو ملے گا۔ ان سے کہو، منافقین کیا کہتے تھے، نہیں گرمی ہے، نہ نکلو، نہ جاؤ جہاد کے لیے، گھر میں بیٹھو۔ ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں اس کا شعور ہوتا۔ اب چاہیے کہ لوگ ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہے نا، اس کی سزا ایسی ہی ہے، یعنی کہ رونے والی ہے۔ جو یہ کام کرتے رہے ہیں، ان کو رونے والا جو ہے وہ عذاب ملنا ہے۔ اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی آپ سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا، اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میرے ساتھ میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو۔ تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا، اب گھر بیٹھنے والوں ہی کے ساتھ بیٹھے رہو۔ پہلے وہ مسلمان جن کے پاس واقعی عذر تھے، مثلا ضعیف، بوڑھے قسم کے لوگ، نابینا اور جو لنگڑے ہوتے ہیں وہ، یعنی کہ عذر رکھتے تھے، ان کے لیے نہیں۔ جو بغیر کسی وجہ کے گھر میں بیٹھے، سستی کی وجہ سے، گرمی گرمی بہت ہے، گرمی لگتی ہے، ہم نہیں جا سکتے، ہم سننے کے لیے نہیں جا سکتے، بہت گرمی لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا سے آرام نہ قربان ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا بیٹھے رہو، پھر اللہ بھی نہیں پسند کرتا کہ تم آؤ۔ آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے، اس کی نماز جنازہ بھی تو ہرگز آپ نہ پڑھانا، یعنی کہ آپ نے فرمایا کہ آپ جو ہے منافقین کی نماز جنازہ، اب منافقین کی نماز جنازہ آپ نہیں پڑھائیں گے، اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے، اور جو ہے اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے۔ ان کی مالداری، ان کی کثرت اولاد جو ہے دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ ان کی مال اور اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ تو اپنے مال کا، اولاد کا جو ہے بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ مال حلال رزق کمائیں، اور مال کو جو ہے اپنے بچوں پر لگائیں کہ ان کی دین کی تعلیم بھی دیں اور ان کی دنیاوی تعلیم کا بھی خیال رکھیں، اور ان کی اصلاح، تربیت، دین کا علم دینا ماں باپ پر فرض ہے۔ اپنی نسلوں کی جو حفاظت کرنا چاہتے ہیں نا، صرف دنیاوی تعلیم کے ذریعے سے نسلوں کی حفاظت نہیں ہونی، نسلی حفاظت کرنے کے لیے ان میں دین اتارنا بے حد ضروری ہے۔ اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے اس مال اور اولاد کے ذریعے سے ان کو اس دنیا میں سزا دے گا، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ جب کبھی کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صاحب قدرت ہیں، اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ وہی جو ہے آپ سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں۔ ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں، یعنی کہ وہ عورتوں میں گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا۔ ان کے دلوں پر مہر لگا دیا گیا ہے، ٹھپا لگا دیا گیا، مہر لگا دی گئی۔ مسلسل گناہوں کے نتیجے سے اللہ دل میں مہر لگا دیتا ہے، اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا۔ بخلاف اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان لوگوں نے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے تھے، اپنی جان و مال سے جہاد کیا، اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی ہے عظیم الشان کامیابی۔ یعنی کہ کامیابی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے، کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو آخرت کی کامیابی ملے گی، جس کی آخرت سنور گئی، اس کو جو ہے وہ عظیم کامیابی جو ہے وہ مل گئی۔ بدوی عربوں میں سے بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے کہ تاکہ انہیں بھی پیچھے رہنے کی اجازت جو ہے وہ مل جائے۔ اس طرح بیٹھے رہیں وہ لوگ
جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا۔ ان بدویوں میں سے جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا، ان قریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے۔ ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے زیادہ راہ نہیں پاتے، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہوں۔ ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں، اللہ درگزر کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا۔ اس طرح لوگوں پر کوئی اعتراض کا موقع نہیں ہے جنہوں نے خود آ کر درخواست کی تھی آپ سے کہ ہمارے لیے سواریاں جو ہیں باہم پہنچائی جائیں، اور جب آپ نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس ہو گئے تھے۔ کون صحابہ کرام؟ اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کیونکہ وہ اللہ کا حکم ماننا چاہتے تھے، جہاد پر جانا چاہتے تھے، لیکن مال کی کمی کی وجہ سے اور سواری کی کمی کی وجہ سے وہ جا نہیں سکتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو کیا کبھی ہم جب اللہ کا کوئی حکم نہ مان سکیں تو کیا ہماری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ ہمیں کوئی احساس ہوتا ہے کہ نہیں کہ آج ہمارا یہ اچھا کام چھوٹ گیا ہے؟ انہیں اس بات کا رنج تھا، بہت رنج تھا، کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی قدرت نہیں رکھتے، یعنی کہ ان کے پاس اتنا خرچ نہیں ہے کہ وہ خود سے سواری خریدیں اور جو ہے وہ جہاد میں شریک ہو سکیں۔ البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں۔ کون؟ منافقین۔ پھر بھی آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے۔ انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں ان کی اس روش کا کیا نتیجہ جو ہے وہ نکلنے والا ہے۔ تو الحمدللہ آج ہم جو ہے کیا باتیں ہم نے جو ہے وہ ذہن نشین کی۔ پہلی، جو اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے نا، وہ صرف منہ سے نہیں کہتا بلکہ اطاعت بھی کرتا ہے۔ وہ صرف منہ سے نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈر لگتا ہے، وہ بلکہ ہر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ ڈرتا ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ پہلے شیطان اللہ کے راستے سے جو ہے نا وہ روکتا ہے، اللہ کی فرما برداری سے روکتا ہے، پھر جب اللہ کی پکڑ اس انسان پہ شروع ہو جاتی ہے نا تو خود بھاگ جاتا ہے۔ پھر جو خواب دکھاتا ہے، خواب دکھا کر بندے کو پھنسوایا، پھر جو ہے بھاگ جاتا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ جب ہمیں اللہ کی نافرمانی کے کام ہمارے دل میں آئیں اور ہم کرنے لگیں تو ہمیں فوراً اللہ کی جو ہے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، شیطان مردود کے شر سے اللہ کا ذکر کر دینا شروع کر دینا چاہیے۔ سینوں کی شفا، دل کی شفا اللہ کے پاس ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ نجات دینے والی ایک چیز خشیت الہی بھی ہے، جو انسان اللہ کے حکم نہ کرنے پر رو پڑتی ہے اور اسے یہ خوف ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ کی یاد میں آنسو آتے ہیں اور اپنے گناہوں پر رونا آتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تو وہ بھی ایک نجات کا ذریعہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک ندامت کا آنسو ہوتا ہے نا جو آنکھ سے نکلے اس پر دوزخ حرام ہے۔ وسائل اسباب بہت ہی کیوں نہ ہو، لیکن بھروسہ صرف انسان کو اللہ پر کرنا ہے۔ اللہ اور رسول کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ غم ہو، پریشانی ہو، غم ہونا تو کیا پڑھنا چاہیے؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ انسان کے دل کو فوراً سے یہ تسلی دیتا ہے کہ نہ غم نہ کر، لا تحزن ان اللہ معنا۔ جہاد کرے اپنے نفس کے ساتھ، اپنے آپ کو اللہ اور اس کا رسول کا اطاعت گزار بنانے کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرنا شروع کر دیں۔ دین کو چھوڑ کر کوئی کامیاب ہو نہیں سکتا، جتنی مرضی انسان کے پاس دنیاوی ڈگری ہوں، جب تک دین کو اس نے سمجھا نہیں نا تو وہ کامیاب ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ آخرت کی کامیابی اصل میں کامیابی ہے، اور آخرت کی کامیابی انسان کو دین پڑھ کر، سمجھ کر، سیکھ کر اس پر عمل کرنے سے ملے گی۔ انسان کی نیکی کرنے کا ارادہ ہو لیکن اسے کسی عذر نے روک لیا جبکہ اس کا دل اسی نیکی میں تھا تو اسے اس کا اجر ملے گا، کیونکہ اس کو کسی عذر نے روک لیا تھا۔ اور منافقت کے لیے مغفرت کی دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں جو ہے وہ ہوتی ہے، تو ہمیں اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اپنے دلوں کا، اپنے آنکھوں کا۔ تو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ۔